السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اما بعد، ہر قسم کی تعریفات، تمحیدات، تمجیدات، بلائی، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہے، جس کی طاقت، قوت، عظمت لا زوال ہے، لا ثانی اور لا فانی ہے. درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، امام النبیین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام المتقین، امام المجاہدین، شافع محشر، ساقی کوثر، آخر الزمان، احمد مجتبی، ہادی کل امام الرسل، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، ان کے چند اوصاف بھی ذکر فرمائے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ منافقین، رب نے ان کا انجام کیا ذکر کیا ہے اس آیت میں بھی ہے، قرآن مجید کی دوسری آیات ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں جہنمیوں کا خون پیٹ. اللہ رب العالمین نے بہت عبرتناک ان کے لیے انجام رکھا ہے کہ جہنم ہے، جہنم میں بھی سب سے نچلا درجہ. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرمایا یہ منافقین مرد اور یہ منافقین عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ان کا بعض میں سے ہے. ان کے کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، ہر قسم کی منفی سوچ پھیلانا ان کا طرز عمل ہے. مثبت تو کسی صورت میں یہ ہوتے ہی نہیں ہے، سارے کے سارے منفی رویے ان میں پائے جاتے ہیں. یأمرون بالمنکر، فرمایا کہ لوگوں کو برائی کی دعوت پیش کرتے ہیں، خود تو ہوتے ہی نیگیٹو ہیں اور لوگوں کو بھی نیگیٹو کرتے ہیں، خود منفی سوچ کے حامل، لوگوں میں بھی منفی سوچیں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اچھائی تو ہے ہی نہیں نا. آپ کے جگ میں اگر دودھ ہوگا تو یقینی بات ہے آگے جس کو آپ منتقل کریں گے وہ جو منتقل ہونے والی چیز ہے وہ دودھ ہی آگے منتقل ہو. اگر آپ کے جگ میں ہی شراب ہو، نجاست ہو، غلاظت ہو تو پھر دودھ تو آگے منتقل نہیں ہونا، شہد تو نہیں ہونا، پھر وہ نجاست اور غلاظت ہی منتقل ہونی. فرمایا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اچھائی سے لوگوں کو روکتے. کسی کو اچھا کام کرتے دیکھ لے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اس کو سراہتے نہیں ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اچھائی سے روکتے ہیں لوگوں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. مانا سخاوت تو ان میں کہیں سے نظر ہی نہیں آتی، مال میں خرچ نہیں کرتے. اور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، خود تو بخیل ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی پھر بخیلی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیل بناتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم،
اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، پھر اللہ بھی ان کو بھلا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ذکر فرمایا نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ہمارے ذکر کو بھلا دیتا ہے اور منہ موڑتا ہے، انحراف کرتا ہے، فرمایا ہم اس کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری بڑی آنکھیں تھی، بڑا ہمیں عمدہ دیکھا کرتا تھا، آج تو نے نابینا کر کے اٹھایا ہے۔ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کیوں؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن جہنم میں تجھے داخل کر کے تجھے بھی بھلا دیا۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، یہ منافقین کی صفات کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ رب العالمین بھی نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، یہ رب کی صفت ہے، رب بھولتا نہیں ہے، لیکن ان کی ذلت و رسوائی کی آپ انتہا دیکھیے کہ رب نے فرمایا کہ تمہیں رب بھلا دے گا۔ پھر آگے فرمایا نسی اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ اور وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ہم نے منافقین مرد سے بھی اور منافقات عورتوں سے بھی وعدہ لیا ہے، والکفار، اور کافروں سے بھی یہ وعدہ کیا ہے۔ کس بات کا وعدہ ہے؟ کہ نار جہنم خالدا فیہا، ہم نے ان کو ہمیشہ رہنے والی جہنم میں داخل کرنا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له جہنم، اللہ کا اس پہ ان پر غضب ہو رہا ہے۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له جہنم، اللہ نے جہنم تیار کی ہے، لعنتیں ان پر ہیں اور رب کا غضب ہے، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ انہی آیات کے تھوڑے سے آگے جا کے اللہ رب العالمین نے مومنین مردوں کا اور مومنین عورتوں کی صفات بھی ذکر کی۔ آئیے وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ اور مومن فرمایا لا يدخلون الجنہ، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو، جب تک تم مومن نہیں ہو جاؤ۔ جنت مومن کے لیے ہے۔ اور مومنین مرد اور عورتوں کی صفات بھی رب نے ذکر کر دی، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ جو مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن ہمیشہ مثبت سوچتا ہے، اس کی سوچ اچھی ہوتی ہے، منفی رویے مومن میں نہیں ہوتے، منافقت اس میں نہیں ہوتی۔ مومن اپنی سوچ کو صاف رکھتا ہے، جس طرح اس کا ظاہر صاف ہوتا ہے اس کا باطن بھی اسی طرح، بلکہ ظاہر سے زیادہ اس کا باطن صاف ہوتا ہے۔ اس کے دل میں بغض، حسد، کینہ، عداوت، یہ سب اللہ رب العالمین ختم فرما دیتے جو حقیقی مومن ہوتے۔ فرمایا اس کے اندر ہے ہی ساری اچھائی، جب اچھائی ہے تو نکلے گی بھی اچھائی۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، یہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ وینہون عن المنکر، غلط منفی رویوں سے روکتا ہے، برائیوں سے یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ برا کام ہوتے دیکھ لے حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روک دے، اگر طاقت رب نے دی ہے ہاتھ سے روک دیتا ہے۔ اور یہی ایک مومن کی صفت بیان کی نا، من رآ منکم منکر، تم میں اگر کوئی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اس کو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو دل میں برا جاننا ہے یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔
ضعف الایمان، سب سے کمزور علامت ہے۔ اور اگر کوئی دل میں برا بھی نہیں جانتا، برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، دل میں اس کے برا محسوس بھی نہیں ہوتا، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، یہ مومنین ہیں، یہ مومنات ہیں کہ یہ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وہاں پہ منافقین کی صفات میں کیا تھا؟ نسوا اللہ، انہوں نے رب کو بھلا دیا، مانا نماز قائم نہیں کرتے ہو۔ اور نماز اگر قائم کرنے آتے بھی ہیں، کیونکہ منافقین ان کا معاملہ یہ تھا نا کہ اگر نمازوں میں نہ آئے تو مسلمان تصور نہ کیے جاتے، اس لیے وہ آتے تھے نمازوں میں، لیکن ان کی کیفیات رب نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ یہ منافقین رب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے، غفلت کے ساتھ، کاہلی کا شکار ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسالى یراؤن الناس، صرف دکھانا مقصود ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی مسلمانوں کی صفوں میں، حقیقی مسلم تو نہیں تھے، حقیقی مومن تو نہیں تھے، لیکن نماز میں نہ آتے تو صحابہ سمجھ جاتے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور ان کا نفاق بالکل واضح ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ذکر کر دیا یہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم رب کو یاد کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اگر آج میری نمازوں کا مقصود و مطلوب یہ ہے نا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے عابد زاہد نیکوکار کہیں، تو یقینی بات ہے پھر میرا ان منافقین کی صفوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی صفات میں یہ شامل ہے، یہ لوگوں کو دکھلانا مقصود، عمل کرنا صرف و صرف اس وجہ سے کہ لوگ دیکھ لیں، تاکہ لوگ ہمیں اچھا بول دیں، نمازی بول دیں، مومن کہہ دیں۔ لیکن دل کے حالات رب جانتا ہے۔ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، تم جو بھی اپنے نفسوں میں ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعلمہ اللہ، اللہ تو جانتا ہے اسے، اللہ کو علم ہے، ہر بات کا علم ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے سینوں میں جو راز ابھی پیدا نہیں ہوئے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہاں پر وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے تھے، اپنی جیبوں پر تاجے لگائے ہوئے انہوں، منافقین کی صفت۔ لیکن یہ جو مومنین ہیں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ان پر فرض ہو چکی ہے، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اگر رب نے ان کو دیا ہے، مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال اس پر گزر چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اس میں سے 2.5% نکالتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتوں کا، رب کی بخششوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت کو ڈھانپتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ وہاں منافقین کے لیے، منافقات کے لیے جہنم کا وعدہ تھا، رب کی لعنت تھی، رب کا غضب تھا، اور یہاں مومنین کے لیے رب نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی ان پر رحمت ہے، ان پر رحمتوں کا نزول ہونا ہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، اور رب کی رضا ہے، وہاں غضب تھا یہاں رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور رب کی معمولی سی بھی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، چند ایک نکات پر
سمجھنے والی بات ہے. اگر ہم ان چند نکات کو سمجھ رہے ہیں، یقینی بات ہے کامیابی، کامرانی جو عظیم کامیابی ہے، ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، ہم اس سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی اور قابل غور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی اللہ کو نہ بھلائیں. اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، رب کو کثرت سے یاد کریں. اور رب کا حکم بھی ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کو یاد کرنے کا جو سب سے بڑا رب العالمین نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے نا، وہ ہے نماز. نماز کے ذریعے آپ ہر وقت رب کو یاد کر سکتے ہیں. اور رب نے قرآن میں بھی ذکر کیا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. وہاں منافقین کے لیے ذکر کیا تھا نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کو یاد نہیں کرتے. اور مومنین کی صفات میں یقیمون الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ نماز قائم کرتے، مانا اللہ کو یاد رکھتے، کیونکہ نماز کی اقامت رب کو یاد کرنے کے مترادف ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ رب سے غافل ہے، وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اور پھر نماز کی اہمیت ہم جانتے ہیں کہ کس قدر نماز کو دین اسلام نے اہمیت دی ہے، کہ اسلام کی بنیادی اس پر قائم کر دی گئی. بنی الاسلام علی خمس، بنیادی نماز پر ہے. یہ دین کا ایک بڑا ستون ہے. اگر اس ستون کو آپ نے گرا دیا، آپ کی جو دین کی عمارت ہے وہ گر جائے گی. اور پھر پیارے پیغمبر فرماتے لا تترکوا صلاۃ متعمدین، جان بوجھ کے ایک نماز نہیں چھوڑنا. اگر ایک نماز بھی تم نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، فمن ترکها فقد خرج عن الملہ، جو بندہ ایک نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. کتنا بڑا معاملہ ہے. آپ دیکھیے نا، اللہ رب العالمین نے ابلیس کو کیا کہا تھا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سجدے کا حکم ہوا، اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، ملعون ہو گیا، لعین ہو گیا، رب کی رحمت سے چھٹکار دیا گیا، دور کر دیا گیا. ایک سجدے کے انکار پر ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ روزانہ کی بیسس پہ رب کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور یہی اصل کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا کے چند ٹکے حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے. دنیا کا منصب، دنیا کی لالچ کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، رب کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. اگر نماز تم چھوڑ دیتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے بین الکفر و بین العبد ترک الصلاۃ، کافر مومن کے درمیان کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کرتی ہے. اگر نمازی ہو تو سمجھ لو مومن ہو، نہیں تو اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے. لا حظ فی الاسلام، یہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بندہ اس بات کا کسی صورت میں اہل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرا کچھ اسلام میں حصہ باقی بھی ہے. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا کوئی اسلام سے حصہ باقی نہیں رہتا جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر نماز کی اہمیت اس ایک آیت کی روشنی میں بھی واضح ہو جاتی ہے. فرمایا حافظوا علی الصلوات، رب کا یہ حکم ہے حفاظت کرو تم نمازوں کی. اور پھر حکم ہوا والصلاۃ الوسطی، خصوصی نماز وسطی کی حفاظت کرنی ہے، جو فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے. جو درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، اس کی خصوصی تم نے حفاظت کرنی ہے. پانچوں ہی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خصوصی طور پر جن نمازوں میں لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، وہ یا تو فجر ہے یا تو عصر ہے. فجر میں
بندے کی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور عصر کی نماز میں یہ تجارت کا اور یہ کاروبار کی عروج کا یہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، یہ چیز غالب آ جاتی ہے انسان کو، جبکہ رب کا حکم یہ ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے جو مال ہے، تمہاری یہ اولاد ہے، یہ تمہیں رب کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور عمومی طور پر عصر کا وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے، کاروباری سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، بندہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کچھ اور دنیا حاصل ہو جائے، کچھ اور مل جائے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی صفات بھی رب نے قرآن میں ذکر کی، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد بھی موجود ہیں، ایسے بھی رجال ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت، ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیز ان کو غافل نہیں کرتی رب کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی، نماز کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ یہ جو تعریف کیے ہوئے لوگ ہیں ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا یہ بے نمازی کن لوگوں کی صفوں میں ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے 4 قسم کے لوگ جو سب سے بڑے سرکش، سب سے بڑے متکبر، جابر، ظالم تھے، یہ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، یہ سب کی سب سے بڑے فاسق و فاجر دنیا کے، لیکن بے نمازی ان سب سے بڑے فاسق و فاجر، ظالم، متکبر لوگوں کی صفوں میں ہوگا، جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتا، مسلمان ہو کر بھی نماز کی اس کو پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجا وکان یوم القیامہ مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف، کہ جو بندہ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ نمازیں نہ اس کے لیے نور ہوں گی، نہ برہان ہوں گی، نہ نجات کا ذریعہ بنیں گی، جبکہ قیامت کے دن ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں دلیل چاہیے، برہان چاہیے، نجات کے ذریعے چاہیے، لیکن جو چیز ہمارے لیے نور، جو قبر میں بھی ہمیں منور کرتی، ہماری قبر کو روشن کرتی، روز محشر کے میدان میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی، پل صراط پر روشنی کا ذریعہ ہوتی اور نجات کا ذریعہ ہوتی، ہم نے اس کی دنیا میں فکر ہی نہیں کی۔ آج ہم قارون، جو اللہ اکبر دنیا کا سب سے بڑا، فرعون کے بعد اس کا نمبر لگتا ہے قارون کا، فرعون انا ربکم الاعلی جو کہتا ہے اپنے آپ کو میں رب اعلی ہوں، اس کی صف میں ہوگا۔ سوچئے بندہ کہ کن لوگوں کی صف میں اپنا شمار کرا رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں کا جب مکالمہ ہوگا، جنتی جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ جنتی سوال کر رہے ہیں، جنت میں جا چکے ہیں، جہنمیوں سے جہنم میں جانے کا ریزن پوچھ رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لائی ہے؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے، یہ بے نمازی ہونا ہمیں جہنم میں لے کر کے آیا ہے۔ اندازہ ہم اس بات سے لگائیں نا، فویل للمصلین، رب کا قرآن کہتا ہے ویل ہے، ویل کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے ان کا کیا حال ہو۔ اور ویل کیا ہے؟ جہنم کی وہ وادی ہے، اللہ اکبر، اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کو اس وادی جہنم میں داخل کر دیا جائے، لمحے میں، لحظے میں وہ پگھل کر ختم ہو جائے، وہ پہاڑ جو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ایک لمحے میں پگھل جائے، یہ وہ ویل ہے جس میں کون جائے گا؟ فویل للمصلین، یہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، لیکن یہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، وہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، صلاۃ وسطی کی خصوصی کرنی ہے، اور یہ نماز پڑھتا بھی ہے چھوڑ بھی دیتا ہے،
نماز میں غفلت برت رہا ہے، عصر کے وقت کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہے یا اپنے آرام میں مصروف ہے، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، یہ تجارت میں لگا ہوا ہے، آخر میں دیکھتا ہے سورج جیسے ہی ڈوبنے لگتا ہے، اب آتا ہے 4 ڈھونگے لگا کر، سمجھتا ہے فریضہ ادا ہو گیا۔ ایسے بندے کی شدید مذمت کی ہے پیارے پیغمبر، شدید ترین مذمت۔ ایک بندے کا ایک جگہ پر تمام تر مال ہو، اس کا اہل ہو، گھر ہے، اس کی تجارت کے سارے امور وہاں پہ موجود ہیں، آپ یہ کہہ لیں دنیا کی تمام تر جمع کنجی اس کی وہاں موجود ہے، اس کا اہل، اس کا مال، اس کا تجارت، سارا معاملہ، اور لمحے میں اس کو آگ لگے اور وہ مٹ کر ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن یہ نقصان میرے بھائیوں ایک نماز کے فوت ہونے سے بھی زیادہ کم ہے۔ آج تو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، نماز کو چھوڑنا ہمارے نزدیک جرم ہی نہیں ہے۔ اگر چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے نا، اس کی حالت بری کر دیتے، کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جائے، بس اس کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی اس کی جان نکال لی جائے، مانا ہم اس کو جرم سمجھ رہے ہیں، واقعی مجرم ہے، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ایک شرابی شراب پیتا ہے، اس شرابی کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن ایک نمازی نماز کو ترک کرتا ہے، بے نمازی بنتا ہے، ہم بے نماز ہونا اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ آج رشتوں کی بنیاد آپ دیکھ لیجئے نا، کبھی یہ سوال ہم کرتے ہیں کسی سے کہ یار یہ بتاؤ کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے گھر اپنا ہے، اور پھر کام کیا کرتا ہے، کبھی اس کی دینداری کے بارے میں سوال ہی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ بھی نہیں پڑھتا، رب کے حق کی ادائیگی کرتا ہے کہ بھی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، جو رب العالمین پالن ہار ہے، جو خالق و مالک و رازق ہے، مشکل کشا حاجت روا سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ساری عطا اس کی، پھر بھی اس کے آگے نہیں جھکتا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، اور مجھے بتائیں وہ بندہ مخلوق کے حقوق کی کیسے ادائیگی کرے گا؟ رشتے قائم کیجئے، لیکن اس کی بنیاد دینداری پر رکھیے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیجئے کہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ جو بندہ نمازی ہوگا، یقینی بات ہے یہ ہر عیب سے پاک ہوگا۔ ہاں، ہمارے اپنی نمازوں کی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ممکنات ہے کہ ہم عیوب میں گرفتار ہوں گے، لیکن جو بندہ حقیقی نمازی بن جائے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی رضا کے لیے پڑھنے والا بن جائے، تو یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ رب کا قرآن ہے کہ یہ نماز روکتی ہے اس کو منکرات سے، فحاشی اور یعنی سے۔ یہ بندہ پھر اپنے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، یہ بندہ ظلم و زیادتیاں نہیں کرے گا بیوی پر، بیوی بچوں پر ظلم و زیادتیاں نہیں کرے گا، پھر ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، کیونکہ اس کو نماز روکتی ہے منکرات سے، برائی سے۔ یہ بیوی کا حق دبا لینا، بہنوں کا حق مار لینا، یہ ظلم ہے کہ نہیں، یہ منکر ہے کہ نہیں، لیکن یہ نماز اس کو روکے گی۔ فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ ہم سب سے پہلا سوال یہ کریں کہ ہاں بھائی نمازی ہے کہ نہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ ہم بے نمازی کو مجرم ہی نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے بڑا جرم یہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی میں جہاں بندہ شرک کرتا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اگر کوئی چیز بندہ چھوڑتا ہے تو سب سے بڑے ظلم کا اور جرم کا ارتکاب کر، کہ جس جرم پر کفر کی وعید ہے، کفر کا فتویٰ پیارے پیغمبر کی زبانی، کہ آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں جو بندہ نمازی نہیں ہے، بے نماز ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا، ایک بندے کی ساری جائیداد جمع پونجی ایک جگہ پہ ہو اور
اس کو آگ لگ جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ نقصان کم ہے بنسبت اس کے کہ بندہ ایک نماز چھوڑ دے۔ فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، کہ بندے کی اگر صرف نماز عصر اس کی رہ جائے، فوت ہو جائے، نماز عصر فوت ہو گئی، فرمایا گویا اس کا اہل مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو بندہ نماز عصر چھوڑ دے اس کا عمل برباد ہو جاتے، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مشغول کر دیے گئے، مشغولیت جنگ کی مشغولیت تھی، کفار نے مشغول کر دیا، یہ جنگ احزاب کا موقع، اللہ اکبر، حتیٰ کہ عصر کا وقت آپ کا چلا گیا، آپ نبی رحمت، آپ کی زبان سے ہمیشہ پھول نکھرتے تھے، آج آپ غیظ و غضب میں آ گئے، اللہ اکبر، کس وجہ سے کہ نماز نکل گئی، انہوں نے نماز سے ہمیں غافل کر دیا، آپ کو دعائیں کر رہے، جس زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلتی، طائف والوں نے تکلیفیں دی، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ نے تب بھی دعا دی، اللہ اکبر، آج لیکن مسئلہ کیا تھا؟ نماز کا مسئلہ تھا۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا۔ ملا اللہ بطونہم وقبورہم نارا، وبیوتہم کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، ان کو برباد کر دے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دی۔ اور ان لوگوں کے لیے آپ نے یہ وعید سنائی، کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ایک بندے کو اقامت کا حکم دو، دوسرے کو نماز کا کہوں، اور میں چلے جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو نماز کے وقت بھی نماز کے لیے نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون ہے؟ نبی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا کہ آپ نے جس طرح شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا نا توحید کے تعلق سے، اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن ان کے گھروں میں عورتیں بچے ہیں جس کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ نماز کا معاملہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس تعلق سے بندے کو بار بار اپنی تذکیر کرنی چاہیے، بار بار اس موضوع کو سننا بھی چاہیے تاکہ ہم اپنے دل کو دوبارہ سے احیاء کر سکیں، زندہ کر سکیں، اور ہمارا جو ایمانی کیفیت ہے وہ مزید بڑھ جائے، اور پھر ہم نمازوں کی طرف آ جائیں۔ اور نماز عصر اور نماز فجر کی تو بات ہی کیا ہے، فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو ان دو نمازوں کو پڑھ لیتا ہے نا، کیونکہ یہ دو نمازیں جس نے پڑھ لی اس کے لیے تین نمازیں آٹومیٹکلی آسان ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو ان دو نمازوں کی حفاظت کر لے، پڑھ لے دو ٹھنڈی نمازیں عصر اور فجر، فرمایا اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ من صلی البردین دخل الجنہ، یہ جنتی شخص ہے، جنت میں جائے گا۔ لن یلج النار، ہرگز ہرگز ایسے بندے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو نماز عصر اور فجر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی حفاظت کیجئے، نمازوں کی پرواہ کیجئے، نمازوں میں جو غفلت اور کوتاہی ہو چکی ہے اس تعلق سے آج ہی رب سے توبہ کیجئے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، یا آپ کی جو موت کا وقت ہے، جو آپ کی روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی، اور پھر کسی کو نہیں علم کہ کب وقت اجل آ جائے اور کب میں لقمہ اجل بن جاؤں۔ تو اس بات میں بھی خواب غفلت میں نہ رہیے گا کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں آ کے توبہ کر لوں گا۔ نہیں، سچی توبہ کیجئے، آج اس عزم سے اٹھیے کہ میں نے آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، یہ رب کا حق ہے، فریضہ ہے، اس کے بارے میں رب نے سب سے پہلے سوال کرنا ہے۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، جب سب سے پہلے سوال ہونا ہے تو اس کی تیاری بھی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور اس بات میں بھی
آپ کسی قسم کی پریشانی میں گرفتار نہ ہو کہ ابھی نمازیں جو رہ گئی ہیں ان کا کیا بنے گا، اب میرے کو قضائے عمری کرنی پڑے گی. نہیں میرے بھائیوں، اگر غفلت میں رہے، سستی سے رہ گئی ہیں، سچی توبہ کرے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. بلکہ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آئے، میرے آگے جھکے، مجھ سے رجوع کرے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العالمین تو اس کی جو سیئات ہیں ان کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں. برائیوں کو، یہ برا کام ہے نماز چھوڑنا، اس برائی کو بھی رب حسنات میں، نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. لیکن سچی توبہ تو کرے بندہ، عزم کے ساتھ پختہ ارادہ تو کرے. اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دے، اللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. سچا عزم کرے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کیجئے، اور وہ یہی ہے نادم ہو، شرمندہ ہو، نہ لوٹنے کا اس گناہ کی طرف عزم کرے، پختہ ارادہ، اللہ قبول فرمائے گا. اور حسنات، آپ کی جو سیئات ہیں وہ بھی حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین.